اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، صرف آدمیوں انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ یعنی آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہیں وہ بھی بشر تھے، انسان تھے، لہٰذا ان کا یہ اعتراض کرنا کہ آپ ہماری طرح انسان ہو کر نبی کیسے بن گئے ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہٰذا ان کافروں سے کہو فاسألوا اہل الذکر، اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ یعنی اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جو نصیحت کا علم رکھتے ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، یعنی اہل کتاب ہیں، آپ ان سے پوچھ لو جن پر آسمانی کتابیں اتری تھیں اور ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں مراد تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ نبی جتنے بھی ہیں سب انسان تھے۔ تو جب سارے نبی پیچھے انسان تھے اور آج کے یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے کے آج کے کافر بھی اس کو مانتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں بھی یہی یعنی آسمانی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ سارے نبی انسان ہی تھے، تو پھر تمہیں کیوں اعتراض ہوتا ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں ہم میں سے، یہ فرشتے ہوتے تو پھر ہم ان کو نبی مانتے، تم ان کے انسان ہوتے ہوئے ان کو نبی ماننے سے کیوں کتراتے ہو، یہ سمجھایا۔ لیکن یہاں ایک خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس آیت کو ہمارے مدارس کی لائن میں اچھا خاصا بیان کیا جاتا ہے اور قابل بیان بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قید لگائی ہے کہ پتہ نہیں ہے تو علماء سے پوچھو۔ یہاں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو، مجھے، کسی آدمی کو کوئی شریعت کی بات معلوم نہیں ہے تو وہ علماء سے پوچھنی چاہیے، غیر علماء سے نہیں پوچھنی چاہیے، علماء کے علاوہ کسی اور سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی کمی ہے کہ دین کی بات ہر ایک سے پوچھ لی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ دو آدمی نے نماز پڑھی انفرادی، ایک آدمی کی نماز میں کچھ خلل ہو گیا تو وہ اپنے ساتھی سے پوچھ رہا ہوتا ہے بھئی نماز ایسے میری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس کو چاہیے وہ مسجد میں بیٹھا ہے تو مسجد کے جو عالم ہیں ان سے پوچھ لے، اور اگر مسجد کے امام صاحب سے پوچھا ہے تو امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اگر مسئلہ آتا ہے تو بتائے، نہیں آتا تو نہ بتائے۔ عالم امام صاحب تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کسی مفتی صاحب سے بھی پوچھا جاتا ہے اور ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو وہ کہہ دے بھی مجھے نہیں معلوم، میں بعد میں تحقیق کر کے بتا دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پوچھا تو اب مجھے جواب ضرور دینا چاہیے، ورنہ یہ کیا کہیں گے کہ دیکھو ہم نے مسئلہ پوچھا جواب ہی نہیں آتا۔ یہ تو پھر آخرت والی بات تو نہ ہی، پھر تو دنیا میں ناک اونچی کرنے والی بات ہوئی۔ لہٰذا مسئلہ معلوم ہو تو بتا دینا چاہیے، عالم کو بھی نہ معلوم ہو تو کہہ دینا چاہیے بھئی مجھے نہیں آتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم تھے، 4 ائمہ میں سے ہیں۔ ان سے ایک مجلس میں 48 مسئلے پوچھے گئے اور انہوں نے 48 کے جواب میں 32 سوالوں کے جواب میں کہا لا ادری، مجھے نہیں آتا اس کا جواب۔ امام مالک جیسا آدمی کہہ سکتا ہے مجھے نہیں آتا تو ہمیں کیا آ رہا ہے؟ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، مسئلہ بتانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو بیچارے مسائل جانتے بھی نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے پوچھے بغیر مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، کسی نے پوچھا بھی نہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں ایک عرب آیا پاکستان میں دعوت کی مبارک محنت میں وقت لگانے کے لیے، تو واپسی جانے لگا تو اس نے بطور لطیفے کے کہا، لیکن وہ لطیفہ سچا نکلا۔ اس نے کہا جی پاکستان کے لوگوں سے میں بڑا متاثر ہوا۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا ان کا ہر دوسرا آدمی ڈاکٹر ہے، ہر دوسرا آدمی مفتی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا ہم کہتے کسی کو ہیں کہ یار میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ساتھ والا بول پڑتا ہے یہ چیز کھا لے۔ کہا ہم نے تم سے پوچھا ہے؟ کہ کسی کو بتاؤ میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، نسخہ پہلے تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے، جی آپ یہ کھا لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی اس نے آپ سے پوچھا ہے؟ کہا ایسے ہی مسئلے کا معاملہ ہے۔ کہ مسئلہ کسی سے پوچھنے لگو دوسرا ٹھک سے بتا دیتا ہے جی اس کا جواب ایسے ہے، کہ اس نے آپ سے پوچھا بھی نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک تو دوائی بتانے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں، آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ کسی کو ویسے بتائیں یار مجھے ایسے سر میں درد ہوتا ہے، آپ دوائی نہ پوچھیں کہ یار نا مجھے 6 مہینے سر میں درد ہے، وہ آپ کو 2-3 نسخے بتا دے گا، حالانکہ آپ نے اسے کہا بھی نہیں بھی مجھے بتاؤ۔
اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتا جی ہم نے ایک نسخہ آزمایا ہے اگر آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں، وہ بتائے گا بھی صحیح، اصرار بھی کرے گا کہ آپ استعمال کر کے دیکھیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اور مسئلہ پوچھنے میں بھی یہی حال ہوتا ہے، کوئی 2-4 آدمی بیٹھے ہوں، کوئی ایک آدمی دین کی بات ویسے چھیڑ دے کہ یار یہ پتہ نہیں کیسے ہے، ان میں سے ایک آدمی ٹھک سے جواب دے دے گا۔ 2-3 دفعہ تو اس سے بھی عجیب بات پیش ہوئی۔ ایک دفعہ میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، کسی آدمی نے میری طرف منہ کر کے مسئلہ پوچھا، میں ابھی اس کی بات سن کر غور کر رہا تھا، اتنے میں اس نے ٹھک سے جواب دے دیا۔ دیکھو آدمی کو کچھ ویسے بھی سینس سے سمجھ ہونی چاہیے، بھئی اس نے آپ سے پوچھا بھی نہیں ہے، ویسے بھی معاشرتی لحاظ سے انسان کے رہنے کے کچھ اصول بھی تو ہونے چاہیے نا زندگی گزارنے کے، آدمی ایسے کہتے ہیں نا بے وقارہ انسان بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اچھا اس نے پھر چونکہ وہ تو اس سے پوچھنا نہیں چاہتا تھا، اس کو تو خیال یہ تھا بھی میں اس سے پوچھوں، وہ اس نے پھر دوبارہ مجھ سے پوچھا، جی آپ بتائیں، چونکہ میں نے تو جواب نہیں دیا تھا، تو وہ اس نے جب دوبارہ مجھ سے پوچھا اور میں نے جواب اور طرح بتایا، مجھے بتائیں اس کو کتنی سبکی ہوئی ہوگی، شرمندگی ہوئی ہوگی کہ بھائی آپ سے پوچھا بھی نہیں اور آپ نے غلط ٹھگ سے بتا دیا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم سے متعلقہ چیز ہی نہیں، ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ تو یہ بڑا اہم سبق ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ ہمیں مسئلہ آتا ہو تو بتا دینا چاہیے، نہ آتا ہو تو بالکل نہیں بتانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار، جو مسئلہ بتانے میں زیادہ جرأت کرتا ہے وہ جہنم میں جانے میں بھی سب سے زیادہ جرأت کرتا ہے۔ مسئلہ بتانے والا گویا جہنم میں جرأت کر رہا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے وَوَبَالُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، جس آدمی نے غلط مسئلہ بتا دیا اس کا عذاب یہ مسئلہ بتانے والا بھگتے گا۔ مطلب کسی نے ہم سے مسئلہ پوچھا، بھلا مجھ سے پوچھا اور میں نے تکے سے بتا دیا، یا آپ سے کسی سے پوچھا اور آپ نے اندازے سے بتا دیا اور مسئلہ غلط تھا، وہ تو اس پر عمل کرے گا۔ اب مسئلہ بتانے والا یہ گناہ گار ہے۔ ہاں اگر اس نے پوچھا ہی ایسے آدمی سے جو مسئلہ بتانے کا اہل ہی نہیں ہے، یعنی عالم ہی نہیں ہے، پھر تو مسئلہ پوچھنے والا بھی گناہ گار ہے کہ اس نے ایک غلط جگہ سے کیوں پوچھا ہے۔ علم تو صحیح جگہ سے حاصل کرنا چاہیے، اور مسئلہ بتانے والا بھی گناہ گار ہے۔ اور اگر اس نے صحیح جگہ سے مسئلہ پوچھا، کسی عالم سے پوچھا اور پھر اس نے اندازے سے بتایا، تو اس آدمی کو گناہ نہیں ہوگا جس نے مسئلہ پوچھا ہے، کیونکہ وہ تو زیادہ زیادہ ایک عالم اور مفتی کے پاس ہی جا سکتا تھا، اور وہ 8 سال کا علم تو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آگے عالم اور مفتی کی ذمہ داری تھی کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر مسئلہ بتاتا، اور اس نے اپنے ناک بڑھانے کے لیے، ناک اونچی کرنے کے لیے مسئلہ بتا دیا، تاکہ اگر نہ بتایا تو شرمندگی ہوگی، کہیں گے اس کو مسئلہ ہی نہیں آتا، تو پھر اس کی سزا یہی بھگتے گا۔ تو یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو مسئلہ ہمیشہ اس سے پوچھو جو باقاعدہ عالم ہے، ہر ایک سے نہ پوچھو، اور دوسرا جو مسئلہ بتانے والا ہے وہ اس کا خیال کرے کہ اگر جواب آتا ہے تو بتائے، نہیں آتا تو بالکل نہ بتائے۔ یہاں ایک علماء کے لیے بات ہے، اللہ نے علماء کے لیے یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، علم والوں سے پوچھو، اللہ نے کہا اہل ذکر، لفظ ذکر استعمال کیا، اگرچہ مراد علم ہے۔ علم والوں سے پوچھو کی بجائے کہا ذکر والوں سے پوچھو، یہاں ذکر سے مراد علم ہے، دین ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے ہمارے دین سے منہ موڑا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ تو یہاں ذکر سے مراد بھی دین کا علم رکھنے والے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سیدھا اہل العلم ہی کہہ دیتا، اللہ نے لفظ ذکر کیوں استعمال کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ عالم تو ہے ہی وہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، ذکر کا معنی یاد رکھنا، عالم تو ہے ہی وہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، جو اللہ کو یاد ہی نہیں رکھتا، یعنی روزانہ بیٹھ کر ذکر نہیں کرتا، اللہ کو تنہائیوں میں یاد نہیں کرتا، اور اپنی زندگی گزارنے میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا، کس موقع پر شریعت کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اس کو یاد نہیں رکھتا، صرف لفظ رٹے ہوئے ہیں۔ علم ماشاءاللہ حافظے کے لحاظ سے اچھا ہے، کتابیں اچھی یاد کی ہوئی ہیں، بھلا حافظہ تیز ہو، روانی سے سلاست سے بولتا ہو، مگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ سے وہ دور ہے عمل کے لحاظ سے۔ لفظوں کو جاننے والا تو وہ ہے، عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہو اور عمل بھی رکھتا ہو، اس لیے اللہ نے اہل ذکر کا لفظ کہا ہے کہ جو اللہ کو بھی یاد رکھے ہوئے ہو، اللہ کو بھلائے ہوئے نہ ہو، یعنی اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والا ہو، ایسے علم والے سے پوچھو۔ لہذا جو بے عمل عالم ہے اس سے بھی نہ پوچھو۔ ایک آدمی کی اپنی زندگی میں علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو وہ دوسرے کو کیا سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ تو گویا کہ اس آیت میں 3 پیغام ہو گئے۔ ایک یہ ہوا کہ مسئلہ ہمیشہ اس سے پوچھو جو عالم ہو، مفتی ہو۔ دوسرا، عالم کے ذمہ لازمی ہے کہ وہ جواب آتا ہے تو بتائے، نہیں آتا تو نہ بتائے۔ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، آپ میں سے ممکن ہے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، آپ کو آتا ہے بڑا پکے طریقے سے، آپ نے کسی مستند عالم سے سنا ہے تو بتا دیں کہ جی میں نے ایک عالم سے ایسے سنا ہوا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ تو آپ کہہ دیں جی مجھے معلوم نہیں ہے۔
اور عالم کے ذمہ یہ ہے کہ وہ صرف الفاظ کو یاد رکھنے والا نہ ہو، کتابیں پڑھی، مطالعے اچھے کیے اور عمل کے لحاظ سے کوڑا ہو، یہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ باعمل آدمی ہو، عالم کی نجات اسی میں ہے۔ یہ اس آیت کے 3 پیغام تھے۔ آگے بات چل رہی ہے وہ انبیاء علیہ السلام والی، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے انسانوں کو نبی کیوں بنایا ہے، وہ اعتراض کرتے تھے کافر، یہ جو نبی بنائے یہ تو سارے انسان ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، کوئی فرشتہ نبی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلے نبیوں کے بارے میں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پہلے والے نبیوں کو بھی کوئی ایسا جسم بنا کر پیدا نہیں کیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، یعنی اگر فرشتے ہوتے تو وہ کھانا نہ کھاتے، پہلے والے نبی بھی کھانا کھاتے تھے، مراد یہ کہ انسان تھے۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور وہ بھی ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں تھے، وہ بھی آئے تھے عام انسانوں کی طرح رہے اور وقت گزار کر چلے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، صدقنا پڑھیں گے، صدقناہم الوعد فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو رسول تھے ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، کہ ان کو بھی بچا لیا اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا یعنی ان کے ماننے والے ان کو بھی بچا لیا، اور جو لوگ حد سے بڑھ گئے تھے انہیں ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ نبیوں کو ہم نے نجات دی جب ہم نے عذاب بھیجا، اور نبیوں کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی نجات دی، اور جو لوگ ظلم میں آگے بڑھ گئے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری عزت ہے۔ لفظ ذکر کے کئی ترجمے ہیں، ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، ایک ترجمہ ہے کہ جس میں تمہارے لیے عزت ہے، تمہارے لیے بلندی ہے۔ افلا تعقلون، کہ پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں تو تمہاری بلندی ہے، تمہاری سر بلندی، تمہاری عزت، تمہارا شرف قرآن میں ہے۔ معلوم ہوا کہ جو دنیا میں عزت چاہتا ہو وہ قرآن کو سینے سے لگا لے۔ قرآن والوں کو ہمیشہ اللہ عزت دیتا ہے، بشرط ہے کہ وہ سچا قرآن والا ہو، قرآن پر عمل کرتا ہو تو اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی قرآن کی زندگی کو سینے سے لگائے اور اللہ سے رسوا کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دنیا میں بھی جو آدمی کسی بادشاہ کا خط لے کر چلتا پھرتا ہو اور بادشاہ کے خطوط سنبھال کر رکھتا ہو، اس کا تو خصوصی پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو تو مشیر کہتے ہیں پریزیڈنٹ کا، کہ اس کا خاص آدمی ہے۔ اور قرآن اللہ کا خط ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہمارے پاس پیغام ہے، جو اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور اس سے پیٹھ نہیں پھیرتا، اس سے منہ نہیں موڑتا، اس کو اللہ رسوا کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارے لیے سربلندی ہے، تمہارے لیے عزتیں ہیں، تمہارے لیے شرافتیں ہیں۔ تو قرآن کو ہم خود بھی سینے سے لگائیں اور اپنی اولاد کو بھی سینے سے لگوائیں۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ایسی بلندیاں دیتا ہے، قیامت والے دن جب حافظ آئے گا، حافظ کے والدین کو اللہ ایسا تاج پہنایا جائے گا، یغتبط منہ الاولون والآخرون۔ قیامت والے دن قرآن کی وجہ سے بلندی بتا رہا ہوں کہ جس آدمی نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، اب بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا میں نے مدرسے جانا ہے یا سکول جانا ہے، وہ تو والد اس کی لائن متعین کرتا ہے، والد نے اس کو مدرسے میں ڈالا اور حافظ بنوا دیا۔ قیامت والے دن جب یہ والدین آئیں گے، جو ماں اس کے لیے کھانے بناتی تھی، جو باپ اس کے لیے خرچے کا انتظام کرتا تھا اور اس کو حافظ بنایا، اللہ ان والدین کو ایسا تاج پہنائے گا، یغتبط منہ الاولون والآخرون، کہ اگلے پچھلی ساری انسانیت اس کو دیکھ کر رشک کرے گی کہ کیا تاج ہے، کیا تاج ہے، جو دیکھے گا کیا تاج ہے۔ اللہ سب لوگوں میں اس شخص کو عزت اور بلندی دے گا جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھوایا۔ یہ شان ہے حافظ کی، قرآن کی، اور قرآن پڑھانے والے والد کی، قرآن والے ادارے میں داخل کرانے والے والدین کی۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سکول کالج پڑھانا گناہ ہے، لیکن جہاں ادھر رخ ہے وہاں ادھر بھی تو رخ ہونا چاہیے۔ قیامت والے دن بھی تو کوئی ہمارا بچہ ہماری سفارش کرنے والا ہو، ہمارا کام بنوا جائے۔ جس کا اپنا بیٹا نہیں ہے وہ بھتیجے کو لے لے، وہ بھانجے کو لے لے، کسی اور اپنے بچے کو لے لے کہ جی اس کو حافظ میں بناؤں گا، اللہ اس کو بھی وہی مقام دے دے گا جو اللہ والد کو دیتا ہے۔
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، الف پر کھینچنا ہے، آخرین۔ اللہ فرماتا ہے اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے پیس ڈالا اور وہ ظالم تھیں، ان کے بعد پھر ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی، یعنی ظالم بستیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا، کھینچنا، احسو نہیں پڑھنا، احسو پڑھنا ہے، چونکہ سین کے اوپر پیش ہے تو آگے علیحدہ سے ایک واو بھی ہے۔ احسوا بأسنا اذا ہم منہا یرکضون، چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ محسوس کی ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے، ہمارے عذاب سے یعنی موت کا وقت آیا تو اب بھاگنے لگے کہ کہیں بچہ تو ہو اس سے۔ اللہ نے فرمایا لا ترکضوا، اب مت بھاگو، اب کدھر جاتے ہو؟ پھر تنزن کہا ان کو، ورجعوا، ور پڑھنا ہے اس کو، وار نہیں پڑھنا، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ اب ان سے کہا گیا بھاگو مت، واپس آ جو اپنے ان مکانات کی طرف اور عیش و عشرت کے سامان کی طرف جن کے تم دنیا میں مزے لوٹا کرتے تھے، شاید اب تم سے کوئی پوچھے جی ہم کوئی خدمت ہمارے لیے۔ یہ اللہ نے یوں کہا کہ جب یہ سردار لوگ عذاب دے کر ہلاکت میں آنے لگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو کوئی راستہ نہیں عذاب سے بچنے کا، چونکہ عذاب آ گیا ہے۔ اب ان کو تنزن کہا گیا اب بھاگو ان مکانوں کی طرف، ان رہائشوں اور بڑے بڑے عالی شان گھروں کی طرف جس میں تمہارے عیش و عشرت کے سامان تھے اور نوکر چاکر تھے، تم سے پوچھتے جی ہمارے لیے کوئی خدمت ہو، کہاں ہیں اب وہ تمہارے گھر، کہاں ہیں تمہارے وہ نوکر چاکر اور عیش و عشرت کے سامان؟ آخر جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب دیکھ لیا نا، یہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ قالوا یا ویلنا یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو اس وقت وہ کہنے لگے ہے ہماری بدبختی، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جس کی وجہ سے عذاب سہنا پڑا۔ فما زالت تلکا، زالت کی جو تا ہے یہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ جو تلکا کی تا ہے اس پر شد دی ہوئی ہے، لہذا پہلی تا ختم ہو جائے گی، تو یوں پڑھیں گے فما زالت تلکا لت تلکا، فما زالت تلکا دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایسے بنا دیا اپنے عذاب سے جیسے کوئی کھیتی کٹی ہوئی پڑی ہو یا ایک بجھی ہوئی آگ پڑی ہوئی ہو، کٹی ہوئی کھیتی یا بجھی ہوئی آگ کی طرح ہم نے ان کو کر دیا، یعنی جب جس قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جیسے کھیتی کٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے۔ وہ آگے اللہ نے فرمایا اس بات کی طرف رخ دلایا کہ یہ جو کافر کہا کرتے تھے یہ زمین و آسمان اور مرنے کے بعد کی زندگی یہ بس ایسی ہی چیزیں ہیں، زمین و آسمان کو اللہ نے ویسے ہی بنا دیا اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، لام کو کھینچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے لیا بھی ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں، لو اردنا ان نتخذ ان تا پر شد ہے نا، نتخذ لہول، واو پر دو زبریں آگے لام پر شد ہے تو واو لام سے مل جائے گی، لہول، پھر لام پر شد اور پھر تا پر شد، لہولت، لہولت خذناہ من لدنا، من لدنا مد ہے نا اوپر کھینچیں گے، دنا ان کننا فاعلین۔ اگر ملا کر پڑھنا مشکل ہو تو الگ الگ پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہوا ہے، یعنی جس حرف پر شد ہو اور آپ کو اس لفظ کو اگلے کے ساتھ ملانا شد کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہو تو آپ لفظ توڑ توڑ کے پڑھ لیا کریں، جیسے مثلا لو اردنا ان نتخذ، یہ تو آسان ہے، آگے ذرا مشکل ہے، لہول لاتخذناہ، مشکل ہے نا۔ اب دیکھو لہون الگ لفظ ہے، آگے لاتخذناہ الگ لفظ ہے، تو آپ اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں لہون، پھر آگے لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین۔ تو اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا، یا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے
یہ جو کافر کہا کرتے تھے کہ اللہ نے آسمان زمین بس ویسے ہی بنا دیے ہیں، کافر یہ کہتے تھے کہ زمین آسمان اللہ نے بنائے، اس کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے آسمان پر اور خدا ہے، زمین پر اور خدا ہیں۔ آسمان والا خدا سورج، چاند، ستارے، بارشیں ان کو سنبھالتا ہے، نیچے والے جو خدا ہیں وہ دنیا کے نظام کو سنبھالتے ہیں، یہاں لوگوں کی بیماریاں، لوگوں کی پریشانیاں، کسی کی اولاد پیدا ہونا اور نیچے سے فصلیں اگنا، فصلوں کا تباہ ہونا، یہ نیچے والے خدا سنبھالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ یہ مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا کہ ہم کوئی کھیل کود کرنا چاہتے تھے نعوذ باللہ، تو ہم نے کہا چلو آسمان زمین بنا لیتے ہیں، مشغلہ لگا رہے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر بالفرض تمہاری زبان کے بقول ہم نے کھیل کود کے لیے بنایا ہے آسمان زمین کو، اگر ہم نے کھیل کود کے لیے بنانا ہی تھا تو آسمان زمین کا اتنا بڑا نظام اس کی کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ ہم اپنے پاس سے کوئی مشغلہ بنا لیتے، کھیلتے رہتے۔ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اللہ ان باتوں سے پاک ہے کہ تم اللہ کی طرف کیسی گستاخیاں کرتے ہو کہ اس نے کھیل کود کرنی چاہیے تو زمین و آسمان بنا دیا، اب مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس یہ اللہ کے کھیل کود کا ایک تماشا ہے، نعوذ باللہ۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، رکیں گے تو زاہقن کی بجائے زاہق۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، یہ بڑی زوردار آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم حق کو باطل پر کھینچ کر مارتے ہیں، جو اس باطل کا سر توڑ کے رکھ دیتا ہے، پھر وہ باطل ایک دم صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، اور بربادی ہے مشرکو تمہارے لیے جو باتیں تم کرتے ہو، کہ یہ باتیں تم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، معبود زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو میں کہہ رہا تھا بڑی زوردار آیت ہے، اس کی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو باطل پر کھینچ کر مارتے ہیں اور باطل کا سر ٹوٹ کے رہ جاتا ہے اور باطل صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ قربان جاؤں قرآن پر، اس کے ایک ایک لفظ میں سمندر کے جیسے خزانے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ایک ایک لفظ میں اللہ نے بہت کچھ چھپا دیا ہے، اسی لیے تو اللہ نے چیلنج کیا تھا۔ اللہ نے پہلے فرمایا تھا کہ تم ایسا کرو کہ قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ، عربوں کو کہا، عرب بھی تو عرب تھے، عرب کو آپ کو معلوم ہوگا عرب اور عجم، ہم اجمی ہیں نا اور وہ عربی ہیں، عربی اور اجمی کا معنی کیا ہے؟ عجم کا معنی ہے گونگا، جس کو بولنا نہ آئے، اور عرب کا معنی ہے کہ جو بولتا چلا جائے۔ عرب ہمیں خود عجم کہتے تھے، وہ کہتے تھے تمہیں کون سا بولنا آتا ہے، یعنی ہمارے بولنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور ان کے ہاں جو فصاحت و بلاغت کا زور تھا، ان کا ان پڑھ لڑکا، پڑھنا لکھنا ویسے عربوں میں کم تھا، ان کا عام لڑکا جب بکریاں چرانے جاتا تھا 8-10 سال کا تو وہ فی البدی قصائد کہا کرتا تھا۔ قصائد کا مطلب 8-10 شعروں کی نظم بغیر سوچے سمجھے بول دیتا تھا۔ ان کا جو لڑکا بالغ ہو جاتا اور اس نے ابھی تک کوئی قصیدہ نہ کہا ہوتا، عربی میں کوئی نظم نہ کہی ہوتی، تو اس پر وہ شک کرتے تھے کہ یہ ہماری نسل کا عربی بھی ہے یا نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ اس کی ماں نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہو۔ اس حد تک وہ پہنچ جاتے تھے، وہ کہتے تھے عربی اور بولنا نہ آئے، تو وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے تھے بھی صحیح، خیر بولنا ان کو آتا بھی تھا، قصائد بھی کہتے تھے، اشعار بھی کہتے تھے، الفاظ کا ذخیرہ بھی تھا، کلام میں سلاست بھی تھی، اور الفاظ کا مجموعہ ان کو ربط کے ساتھ چلانا بھی آتا تھا، یہ باتیں ان میں تھیں۔ اللہ نے پھر ان کو کہا کہ اگر یہ قرآن تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی تو فصیح ہو، عرب ہو، عجم تو نہیں ہو، تم قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ۔ عاجز آ گئے۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو، بعشر سور مثلہ، قرآن چھوڑو، قرآن کی 10 صورتوں جیسی صورتیں بنا کے دکھلاؤ۔ عاجز آ گئے۔ اللہ نے کہا اس کو چھوڑو، فأتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کی ایک صورت انا اعطیناک الکوثر، سب سے چھوٹی صورت ہے، اس جیسی چلو ایک صورت بنا لو، کہ جیسی طاقت قرآن کے کلام میں ہے، جو فصاحت و بلاغت قرآن میں ہے وہ تمہارے کلام میں بھی ہونی چاہیے، ایسا بنا کے دکھلاؤ۔ نہیں بنا سکے، اللہ نے فرمایا فأتوا بآیۃ، چھوڑو ایک آیت بنا کے دکھلاؤ، صرف ایک آیت، اس جیسی تم ایک جملہ بنا کر دکھلاؤ۔ عاجز آ گئے۔ اللہ نے فرمایا تم کر بھی نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں وہ کچھ ہوتا ہے جو انسان نہ بول سکتا ہے اور نہ اس کے ان خزانوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے خزانے قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑے سے لفظ اور اللہ نے کیا سمیٹ دیا اس میں، فرمایا نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، حق ہمیشہ باطل کا سر پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، یعنی حق غالب آتا ہے، باطل مغلوب ہوتا ہے۔ اس لفظ حق اور باطل میں سمندر کے خزانے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ مذہب حق باطل جتنے مذاہب ہیں سب کا سر پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، یعنی آپ کبھی بھی مقابلہ کرا کے دیکھ لیں مذہب اسلام کا دوسرے مذاہب کے ساتھ دلائل کے ریاض سے، کسی زمانے میں بھی باطل کا کوئی مذہب اسلام سے دلائل میں نہیں جیتا۔ ہاں اپنے ایٹمی طاقت پر جیت گیا ہو ٹھیک ہے، اپنی سیاست پر جیت گیا ہو، ان کا دن دناتا ہوا ملک ہو ٹھیک ہے، دلائل کی روح سے ہو جائے کبھی بھی نہیں ہوا آج تک تاریخ میں۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ وہاں ایک یورپین کنٹریز میں ایک سائنسدان تھا ولیم برگ، حال ہی میں پچھلے کچھ سال پہلے اس نے ایک کتاب لکھی قرآن کے خلاف، جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ قرآن نے جو نظریات سائنس کے پیش کیے ہیں یہ 1400 سال پہلے ہیں تو ایسے ہی فرسودہ ہیں، ہماری جو موجودہ سائنس ہے وہ اس کو مسترد کرتی ہے۔ ہمارے جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں ان سے باوجود یہ کہ بعض باتوں میں اختلاف ہے، لیکن اس بات میں وہ ہمارا سرمایہ ہیں۔ کس بات میں؟ کہ مذہب اسلام کو صحیح ثابت کرنا اور دوسرے مذاہب کو غلط ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ صفت عطا فرمائی ہے۔ اس کے یہ لیکچر سننے کے قابل ہیں جس میں وہ اپنے ٹاپک کو لے کر چلے۔ اصل میں ان کی پی ایچ ڈی ہے تقابل ادیان میں، یعنی اس بات کے اوپر کہ مذہب اسلام باقی مذاہب سے سچا ہے، اور اس میں وہ لاجواب شخص ہے ان کی دوسری باتوں سے ہٹ کر۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہاں تشریف لے گئے اور ان کا آپس میں مناظرہ ہوا، 3 سیڈیوں میں تھا۔ میں نے بہت پہلے سنا تھا، یعنی آج سے کچھ 7-8 سال پہلے، اس وقت سیڈیاں ہوتی تھی، موجودہ فلیش کا چکر کم تھا، اور پورا انگلش میں تھا۔ اور انہوں نے جو دلائل دیے پھر اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، اور وہ پھر میڈیا پہ نشر ہوا، اس ملک میں اس انگریز ولیم برگ کی کتاب بکنا بند ہو گئی، جس کتاب میں اس نے ثابت کیا تھا کہ قرآن غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ثابت کر کے دیا کہ نہیں قرآن سچ ہے، تمہاری کتاب غلط ہے، اور ان کے اپنے لوگوں نے کتاب خریدنا بند کر دی۔ قرآن یہ چیز ہے نقذف بالحق علی الباطل، حق باطل کا سر پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، باطل اس کے سامنے اٹھ نہیں سکتا۔ ایک تو یہ درس ہے کہ ہمارا مذہب اسلام اور قرآن سچا ہے، اس کے مقابلے میں سارے مذاہب باطل ہیں، اور وہ اس کے مقابلے میں سر پھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق باطل کو مغلوب کر دیتا ہے۔ آپ حق پر ہیں، آپ کا ساتھی باطل پر ہے، آپ میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، آپ حق کو نہ چھوڑیں، آپ جس راستے کو اختیار کر رہے ہیں اور وہ راستہ صحیح ہے، آپ بکے نہ، کسی کی سائڈ نہ لیں، آپ حق راستے کو اختیار کریں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، رسوائی اس کا مقدر ہے۔ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی، آج نہیں تو کل آپ کو عزت، رفت، کامیابی سب کچھ ملے گا۔ آپ حق کا ساتھ نہ چھوڑیں، حق والے ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں، بھلا دیر ہو جائے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ کبھی بھی حق راستے کو نہ چھوڑیں، حق راہوں کو نہ چھوڑیں۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ایک خاص نقطہ بیان فرمایا، نقذف کا لفظ کہا ہے۔ آج کے انگریزوں نے جب انگریزی بنائی، جو میزائل ہوتا ہے، اس میزائل کو موجودہ عربی میں صاروخ بھی کہتے ہیں اور قذیفہ بھی کہتے ہیں۔ تو میزائل کو الفاظ دیگر ایٹم بم کو قذف کہتے ہیں۔ اللہ نے بھی قذف کہا ہے کہ حق جب باطل کے سامنے آتا ہے تو ایٹم بم کا کام دیتا ہے، حق باطل کو ایسے اڑا کے رکھ دیتا ہے جیسے آج کا ایٹم بم اور راکٹ اگلی چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن پر کیسے لفظ کا انتخاب کیا کہ آج کے انگریز کو شاید یہ لفظ کی عربی بناتے ہوئے خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ میرے اس لفظ سے کہ میں جو قذیفہ کہہ رہا ہوں ایٹم بم اور راکٹ کو، اس سے تو قرآن کو تقویت پہنچے گی کہ اللہ نے یہ لفظ پہلے استعمال کیا تھا جس کو آج تم راکٹ کہتے ہو اور آج کل تم ایٹم بم کہتے ہو۔ یہ قرآن اور مذہب دین، مذہب اسلام تمام مذاہب اور باطل نظریات کے لیے راکٹ اور ایٹم بم کا کام دیتا ہے، اور ان کے لیے میزائل کا کام دیتا ہے۔ حق کے سامنے باطل ایسے مٹ کے اڑ جاتا ہے جیسے آج کے ایٹم بم اور میزائل کے سامنے چیز اڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اعزاز عطا فرمایا کہ قرآن ہی سچا ہے اور باقی سب مذاہب غلط ہیں، اور یہ بھی بالحق علی الباطل، حق پر رہنے والا ہمیشہ غالب رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ باطل پر چلنے والا دنیا میں بھی بالآخر رسوا اور ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حق پہ چلنے والا اور حق کا ساتھ دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب